میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ سورہ حجرات 26ویں سپارے کی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ وہ مبارک آیت ہے، اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو اور مجھے حضور کے روضہ انور کی بادب حاضری عطا فرمائے۔ یہ وہ آیت ہے جو سنہری جالیوں کے اوپر لکھی ہے، حضور کی جالیوں کے اوپر یہ آیت لکھی ہے۔ سنہری جالیوں کو کبھی آپ دیکھیں تو اس کے اوپر ہرے رنگ کا بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے اوپر سنہرے رنگ سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والوں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرو، اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور تیز آواز سے حضور سے بات نہ کرو۔ کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلا کر بات کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر ہی نہ ہو، تمہیں شعور ہی نہ ہو اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اس آیت کے اندر آیت ایک ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب سے بات کرنے کے طریقے 2 دفعہ سمجھائے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ تیز آواز سے نہ بولو۔ پھر دوبارہ تاکیداً فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول، ان کے سامنے تیز آواز سے چلا کے بات نہ کرو۔ آیت ایک ہے اور ادب 2 بار سکھایا ہے۔ تو علماء نے لکھا اس لیے سکھایا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہوں تو ان کی آواز سے بلند آواز نہ ہو جائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی سے مراد یہ ہے، اور ولا تجہروا لہ بالقول سے مراد یہ ہے کہ اگر حضور کی بارگاہ میں جاؤ، حضور بات نہ بھی کر رہے ہوں، کوئی اور بات بھی کر رہے ہو، تب بھی اتنی آواز سے بات کرو کہ محبوب کو گرانی نہ ہو، محبوب کی طبیعت پر گرا نہ گزرے۔ ولا تجہروا لہ بالقول۔ لیکن اب دور، جب سے یہ جدید دور آیا ہے، ادب سے بہت دور ہو گئے۔ آپ روضہ رسول پر جائیں اور آپ وہاں کے حالات دیکھیں، وہاں کے آپ معاملات دیکھیں، جو وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کے ایک ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے اور دوسرا ہاتھ یوں ہاتھ کر کے جسے سلام پیش کرتے ہوئے اس باب جبریل سے اور باب السلام سے نکل رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اس پہ یا تو ویڈیو بن رہی ہوتی ہے یا ویڈیو کال پر گھر والوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیسی بات ہے کہ ویڈیو کال جب ہو رہی ہوتی ہے، حضور کی بارگاہ ہے، بڑے بڑے لوگ، جبریل امین بھی آتے ہیں اگر تو پروں کو سمیٹ کر آتے ہیں کہ کہیں پروں کی آواز نہ آ جائے، اتنی بڑی بارگاہ حضور کی۔ بلکہ علماء نے لکھا کہ وہ مقام، امام مالک کا فتویٰ ہے، وہ مقام جس سے حضور کا جسم اقدس مس ہے اس وقت، گنبد خضرا کے اندر قبر انور کا وہ حصہ جہاں سے حضور کا زمین کا وہ حصہ جس سے حضور کا جسم اقدس اس وقت مس ہے، وہ عرش اعظم سے بھی افضل والا ہے۔ اتنا افضل مقام، اتنی افضل جگہ، اور وہاں پہ لوگ ویڈیو کال کرتے جا رہے ہوتے ہیں، تیز آواز سے بات، یہ دیکھو یہ سنہری جالیاں ہو چکی ہیں، یہ دیکھو۔ اور پھر ویڈیو کال پر جب موبائل چل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو پیچھے جس سے بات ہو رہی ہے اس کی ویڈیو بھی آتی ہے، تو کبھی مرد ہوتا ہے کبھی عورت ہوتی ہے۔ تو وہ جو اتنے لوگ چل رہے ہیں، کیا بد نگاہی نہیں ہوتی ہوگی؟ حضور کی بارگاہ ہے اور وہاں نامحرم کی تصویر، اتنے سارے لوگ، وہاں بد نگاہی نہیں ہوتی؟ اور چپلوں کی ایسی فکر لوگوں کو ہوتی ہے کہ گزر رہے ہیں اس دروازے سے اور ہاتھ میں چپل ہوتی ہے، ہاتھ میں چپلیں ہوتی ہیں۔ وہ مقام ایسا ہے کہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بند کی یہ زلف و رخ 8 پہر کی ہے، اور جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے۔ 70,000 فرشتے آتے ہیں صبح، 70,000 شام آتے ہیں، پھر جو ایک بار آتا ہے پھر وہ دوبارہ نہیں آتا ہے۔
اور آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے، گنہگار آتے رہیں تو حضور کا کرم ہے کہ بار بار بلاتے رہیں۔ لیکن اس طریقے سے وہاں بے ادبیاں ہوتی ہیں، اور یہ ہے حضور کی بارگاہ ہے۔ مسجد نبوی کے اندر معاملات دیکھیں آپ، مسجد نبوی کے اندر اب تو وہاں پر غیر مسلم بھی آ رہے ہیں، وہاں باقاعدہ شادیاں ہو رہی ہیں، بد نگاہی ہو رہی ہے، عورتیں وہاں جا کر بھی پردہ نہیں کرتی، اور وہ کیسے مرد ہیں جو اپنی عورتوں کو وہاں جا کر بھی پردہ نہیں کرواتے ہیں۔ یہاں رہتے ہیں تو وہاں جانے کے لیے روتے ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں ادب اور احترام نہیں کرتے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہمیں بادبوں میں شامل فرمائے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کا نزول ہوا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آواز بلند تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی آواز فطرتاً بلند ہوتی ہے، تیز آواز سے بات کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی آواز ہوتی ہے۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند تھی، تو آپ بلند آواز سے کلام فرمایا کرتے۔ جب اس آیت کا نزول ہوا تو کئی دن تک حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے حضور نے جب ان کو گم پایا تو کسی کو بھیجا، کہا جاؤ ثابت بن قیس کی خبر لاؤ، کیا معاملات ہیں، کیوں نہیں آ رہے اب؟ وہ صحابی رسول، بعض نے کہا حضرت سعد تھے، حضرت ثابت بن قیس کے پاس گئے، جا کے کہا کہ حضور آپ کو یاد فرماتے ہیں، آپ نہیں آ رہے۔ تو حضرت ثابت بن قیس سر نیچے جھکا کے رونے لگے، کہنے لگے اللہ نے قرآن میں آیت اتاری ہے حضور کی آواز سے آواز بلند نہ کرو، چلا کے بات نہ کرو۔ اچھا، عموماً بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے جو اونچا سنتا ہے وہ اونچا بولتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بھی آواز کیونکہ نہیں آ رہی تو شاید سامنے والے کو بھی نہیں آ رہی ہوگی، تو آپ سر نیچے جھکا کر آپ رونے لگے۔ تو وہ صحابی رسول اٹھے اور حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ ثابت بن قیس نے کہا کہ میں کیا حضور کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر آؤں، میں تو تیز آواز سے زندگی ہو گئی بات کرتا آ رہا ہوں، پتہ نہیں میں تو جہنمی ہو چکا ہوں گا، میرے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہوں گے، اللہ نے تو اتارا ہے قرآن کے اندر کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اب میں کیسے حضور کی بارگاہ میں جاؤں؟ وہ صحابی رسول اٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور سے آ کے سارا ماجرا عرض کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ ثابت بن قیس اسی لیے نہیں آتے، پریشان ہو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ثابت کو جا کر خوشخبری دو، کہو تم پریشان نہ ہو، تم تو جنتی ہو، تمہیں اللہ نے جنتی بنا دیا ہے، تم جنتی ہو۔ یہ محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ سے، اپنے امتیوں سے، اللہ تعالی ہمیں بادبوں میں شامل فرمائے۔ تو یہ مقام ادب ہے، مقام ادب ہے۔ بہت سارے علماء، بہت سارے بزرگان دین وہ زندگی بھر حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہو پاتے۔ کتنے سارے مدینے میں رہنے والے لوگ زندگی میں ان سے آپ پوچھیں کتنی بار حضور کے روضے پہ حاضری دی ہے، کتنی بار حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہو، وہ کہتے ہیں بس ایک ہی دفعہ گئے ہیں، اس کے بعد جانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد جاتے ہوئے قدم لڑکھڑاتے ہیں، کیسے حضور کی بارگاہ میں جائیں۔ اور یہاں جو حالات ہیں، ہر نماز کے بعد جائیں، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے اپنے محبوب کے دربار پر، لیکن اس بارگاہ کا ادب بھی رکھیں، ورنہ اگر نہیں رکھا تو رب نے فرما دیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی صورت کے اندر آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ آداب سکھائے ہیں۔ وہ آداب کیا ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والوں کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کا، کوئی گروہ کسی گروہ کا، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ان یکونوا خیرا منہ، ہو سکتا ہے یہ ان سے بہتر ہوں، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں مذاق اڑانے والی عورتوں سے زیادہ بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کتنا برا نام ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اب تو مذاق اڑانا عام ہے۔ ایک تو ہمارے یہاں مذاق اڑایا جاتا ہے ذات کے اوپر، وہ جو ہندوستان سے چلی آ رہی ہے، ایک اس معاشرے میں رہ کر جو رچ بس گئی ہمارے اندر کہ کسی کی ذات کم ہے، کسی کی ذات زیادہ ہے،
کسی کی ذات کو کم سمجھنا، نیچا سمجھنا، کسی کو زیادہ سمجھنا، یہ کسی کا مذاق اس کے رنگ کی وجہ سے اڑایا جاتا ہے، کسی کا قد کی وجہ سے، کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کا اونچا ہے تو مذاق اڑاتے ہیں، کسی کا اسٹیٹس کمتر ہے اگر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی غریب ہے تو یہ اس کی تقسیم ہے، یہ اس کی تقسیم پر مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ اس کی تخلیق پر مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن بندے نہیں سمجھتے۔ میں اس دن بھی یہاں پر کسی سے یہ بات کہہ رہا تھا، وہ رب اتنا غیرت مند ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے جو چیز دے دے اور جس سے چاہے جو چیز لے لے۔ وہ ایک نوجوان کا میں بتا رہا تھا کہ وہ نوجوان کراچی میں درس قرآن تھا، درس قرآن کے بعد وہ ملاقات کے لیے آئے تو دیکھ رہے تھے ہم نے سلام کے لیے ہاتھ آگے کیا تو سلام کر نہیں رہے تھے، انہوں نے ہاتھ آگے نہیں بڑھائے، بہت خوبصورت نوجوان، بڑا دراز قد اور بہت اچھے۔ تو ہم نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے آنکھیں تو کھلی ہیں، لگتے ہمارے جیسے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں بالکل بینائی نہیں ہے۔ 28 سے 30 سال، زیادہ سے زیادہ 35 سال عمر ہوگی۔ کیوں بھائی کیسے بینائی چلی گئی؟ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ، بڑی ڈگریاں لی ہوئی تھی، کیسے چلی گئی بینائی؟ تو انہوں نے بتایا کہ پتہ نہیں کیسے چلی گئی، رات کو صحیح سوئے تھے، صبح اٹھائے تو آنکھوں میں روشنی نہیں تھی۔ اللہ جس سے چاہے جو چیز چاہے لے لے، جس کو جو چاہے دے دے۔ فرمایا کسی کا کوئی مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ زیادہ بہتر ہو۔ اور وہ حدیث پاک کے اندر آیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، 2 چادروں کے علاوہ کوئی چادر ان کے پاس نہیں ہوتی، کوئی ان کو اپنے دروازے پر کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ حضور نے فرمایا بال بکھرے ہوئے، 2 چادر ہیں لباس کی، کوئی دروازے پہ کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ اور رب کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ وہ کام کرتا ہے، ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ تو کسی کے ظاہری حال کو دیکھ کر دل کا حال معلوم نہیں کر سکتے آپ۔ فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ پھر فرمایا ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کریں تو پھر وہی لوگ ظالم ہیں۔ سب کچھ سننے کے بعد، سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد بھی عمل نہ کریں، توبہ نہ کریں تو وہ ظالم ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والوں بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، بدگمانیاں ایک دوسرے کے بارے میں کرنے سے بچا کرو۔ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں وہ چیز ہوتی بھی نہیں ہے اور ہم اس کے بارے میں وہ چیز سوچ لیتے ہیں، بلکہ کسی کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنے کا تو یہاں تک حکم ہے کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو بھی آ رہی ہو تو اس کے بارے میں جب تک یقین نہ ہو یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس نے شراب منہ میں ڈالی ہو، پھر خوف خدا یاد آیا ہو، شراب پھینک دی ہو تو بو آ گئی۔ یہ ظن ہے، یہ حسن ظن ہے، یہ حسن ظن کی معراج۔ پتہ نہیں یہاں تو کبھی ہم پہنچ ہی نہیں پاتے، کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے۔ بدگمانیوں سے حسد بڑھتا ہے، حسد بڑھتا ہے تو لڑائیاں ہوتی ہیں، جب لڑائی ہوتی ہے تو جو بدگمانی کر رہا ہوتا ہے وہ خود بھی چین سے نہیں رہتا، اس کی بھی نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہ بھی پریشان رہتا ہے۔ فرمایا ولا تجسسوا، یہ تو بہت ہی زیادہ ہے آج کل، تجسس نہ کرو، عیب نہ ڈھونڈو، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، اس کے پاس پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں، اس کے پاس پیسے آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، وہ بچوں کو کہاں تعلیم دلا رہا ہے۔ ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، کسی کے عیب نہ ڈھونڈو۔ کسی سے لڑائی ہو گئی اگر تو اس کی برائیاں ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں۔ وہ انگلش کے اندر ایک محاورہ ہے جس کا اردو میں ترجمہ ایسا ہے کہ آپ کو آپ سے زیادہ آپ کا دشمن اچھی طرح جانتا ہے، کہ آپ کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے آپ کے دشمن کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی زیادہ خبر رکھتا ہے۔ ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، کسی کے عیب نہ ڈھونڈو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب دیکھا کچھ لوگوں کو جن کے ناخن پیتل کے، تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، کہا اے جبریل یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو طعنے دیا کرتے تھے، ان کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ تو ایسی حالت ہوگی، ایسی کیفیت ہوگی۔ پھر فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو تم اس کو ناگوار سمجھتے ہو؟ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردار کا گوشت کھانا،
مردہ بھائی کا گوشت کھانا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ کے یہاں عزت کا معیار بیان فرمایا کہ سب سے زیادہ عزت دار اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ہم کچھ عبادات کر لیں نا تو اس کا بھی غرور آ جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی چھت پہ ٹہل رہے تھے، رو رہے تھے خشیت الہی سے، اور اس قدر گریہ ازاری فرما رہے تھے، اس قدر رو رہے تھے کہ آپ کے آنسو پڑنالے سے ٹپک رہے تھے، اس قدر رو رہے تھے حضرت امام حسن بصری۔ آپ بعض علماء نے آپ کو خیر التابعین لکھا ہے، تابعین میں سب سے بہتر ہے آپ، صحابہ کی آپ نے زیارت کی امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اس قدر رو رہے تھے کہ آپ کے آنسو پڑنالے سے گر رہے تھے، تو نیچے سے کوئی شخص گزرا، پڑنالے سے گرنے والا جو پانی تھا، جو آنسو تھا، اس کے کپڑوں پر گرا، تو وہ نماز کے لیے جا رہا تھا، تو اس نے پوچھا آواز دے کر کہ بھائی یہ اوپر سے پانی گر رہا ہے، پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، کپڑے بدل کر تو نہ ہو۔ تو امام حسن بصری نے روتے ہوئے صدا لگائی، آپ نے فرمایا کپڑوں کو دھو لینا یہ گنہگار کے آنسو ہیں۔ شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ آنسو پاک ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ اس قدر آپ فرمایا کپڑوں کو دھو لینا، پاک کر لینا یہ گنہگار کے آنسو ہیں۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ تکریم والا اللہ کے نزدیک، عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قادری سلسلے کے بزرگوں میں سے ہیں، اور وہ جو شعر پڑھتے ہیں ہم شجرے کے اندر، بہر ابراہیم و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے۔ حضرت جنید بغدادی اور حضرت سری سختی، آپ کا تعلق جو تھا رشتہ داری وہ ماموں بھانجے والا تعلق تھا، اور حضرت جنید بغدادی کا مزار اور سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ساتھ ساتھ ہے، ایک ہی کمرے کے اندر۔ اور حضرت جنید بغدادی کے مزار پر جو جالیاں لگی ہیں، وہ جالیاں دراصل حضور غوث اعظم کے مزار پرانوار کی جالیاں ہیں، وہ پہلے وہاں لگی تھیں، وہاں دوسری جالیاں لگیں تو یہاں وہ جالیاں لگائی گئیں، اور سید غوث اعظم کے مزار پر جو اس وقت جالیاں لگی ہیں یہ اعزاز پاکستانیوں کا ہے کہ وہ پاکستان والوں نے بھیجی ہیں، پاکستانیوں نے بنائی ہیں۔ تو حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے بندے کے لیے، اور وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو اللہ دیکھتا ہے اپنے بندے کے اندر تو وہ اس کو اپنا خاص قرب عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رونے لگے، اس لیے رونے لگے کہ نوجوان ہے اور قرب الہی کی باتیں کر رہا ہے، اللہ کا قرب مانگنے کی باتیں کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہ ہے کہ ان یطلی اللہ علی قلبک وانت لا ترید من الدارین غیرہ۔ فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اپنے بندے کے لیے یہ ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کے دل پر نگاہ ڈالے تو اپنے بندے کے دل کے اندر اپنی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت پائے ہی نہ۔ یعنی رب اپنے بندے کے جب دل کو دیکھے تو یہ دیکھے کہ دارین میں، دونوں جہانوں میں اس کو رب کے سوا کچھ چاہیے ہی نہیں، کسی کی محبت ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ چیز آ جائے تو رب اپنا خاص قرب عطا فرما دیتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا وقت وصال قریب آیا، تاجدار ہند ہیں، شہنشاہ ہند ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، تو آپ رونے لگے۔ مریدین، خلفاء، شہزادگان سب کھڑے تھے، رونے لگے۔ تو مریدین نے پوچھا حضرت رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں اپنے معاملات اور اپنے اعمال کے متعلق رو رہا ہوں۔ تو مریدین اور خلفاء کہنے لگے حضرت پوری زندگی تو نیک کام کیے ہیں آپ نے، اب اس وقت جب جاں کنی کا عالم ہے، جان نکل رہی ہے، رونا کس بات پر؟ اتنا بڑا لنگر خانہ ہے، لوگ صبح شام کھانے کھا کے جاتے ہیں، کسی کو جھڑکا نہیں، کسی کو ڈانٹا نہیں، ہر ایک سے محبت سے بات کی، صبح شام قیام کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دین سیکھتے سکھاتے ہیں، اتنے نیک ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، آپ بھی روں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ آپ رونے لگے، آنسو نہیں رکتے تھے۔ مریدین نے پوچھا بتائیے
جواب نہیں دیتے تھے. اصرار کیا خلفاء نے تو کہنے لگے میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گا اپنے اعمال کی گٹھری لے جا کر رب ذوالجلال کو پیش کروں گا، اور رب نے یہ کہہ دیا معین الدین لایا تو بہت کچھ ہے لیکن میرے لائق کچھ بھی نہیں ہے. معین الدین لایا تو بہت کچھ ہے لیکن میرے لائق کچھ نہیں لایا ہے، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسوں کی محبتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسوں کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے. ہمیں اپنے محبوب کی محبتیں عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.